إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. آج کے اس خطبہ جمعہ میں 3 ایکڈیمک پوائنٹس کو انشاءاللہ ہائی لائٹ کروں گا. نمبر 1،
بیت المقدس کی فضیلت اور اہمیت۔ پوائنٹ نمبر 2، یہ جگہ مسلمانوں کے لیے کیوں اس قدر اہم ہے۔ اور نمبر 3، لفظ اسرائیل کے کیا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے صرف حق بات ہی بیان کرنے اور پھر ہم سب کو اس حق بات پر ہی کما حقہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین و سامعات، قرآن مجید، فرقان حمید اور متعدد آیات مبارکہ میں اور احادیث میں بیت المقدس کی فضیلت اور اہمیت بیان ہوئی ہے۔ مثال کے طور پہ 15ویں پارے کے شروع کی صورت بنی اسرائیل، جس کا دوسرا نام سورۃ الاسراء بھی ہے، اس کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، اسرا، جس نے سیر کرائی، بے عبدہی، اپنے بندے کو، لیلاً، ایک ہی رات میں، من المسجد الحرام، مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے، الی المسجد الاقصی، بیت المقدس یعنی مسجد اقصی تک۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ سیر اس لیے کرائی، الذی بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد ہم نے بہت زیادہ برکتیں رکھی ہوئی ہیں، لنریہ من آیاتنا، اور ہم نے سیر اپنے بندے کو اس لیے بھی کرائی کہ وہ اپنی جو قدرت کی نشانیاں ہیں وہ اسے دکھائیں۔ اس آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ اس کے ارد گرد بہت برکت ہے، کیونکہ یہ بہت سارے انبیاء کا مسکن بھی ہے۔ ایک دوسرے مقام سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو ساتھ لے کر اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 21، اللہ فرماتے ہیں، یا قوم ادخلوا، اے قوم داخل ہو جاؤ، ارض المقدسہ التی کتب اللہ لکم، اس مقدس سرزمین میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، ولا ترتدوا، اور نہیں منہ پھیرنا، علی ادبارکم، پشت دکھا کر، یعنی پشت دکھا کر بھاگنا نہیں ہے، فتنقلبوا خاسرین، وگرنہ تم خسارے میں رہ جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اس جگہ کو مقدس جگہ کہا، اسی لیے اس جگہ کا نام بیت المقدس ہے۔ مقدس اور مقدس دونوں پروننسیشن کا ہی صرف فرق ہے، تو مقدس بھی ٹھیک ہے، مقدس بھی ٹھیک ہے۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس جگہ کی بہت فضیلت بیان ہوئی ہے، کیونکہ یہ جگہ انبیاء کا مسکن رہا ہے۔ کئی انبیاء کرام علیہم صلوات ہوں اس ارض مقدس میں مدفون ہیں۔ اس کے علاوہ کئی انبیاء اللہ کے حکم سے دوسرے علاقوں سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 3366 اور مسلم میں بھی حدیث موجود ہے 1162۔
اور اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس روئے زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد الحرام، بیت اللہ سب سے پہلے اس روئے زمین پر عبادت کے لیے بنایا گیا۔ سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے رسول اس کے بعد کون سی مسجد تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد اقصی یعنی بیت المقدس۔ سیدنا ابو ذر غفاری کہتے ہیں میں نے تیسرا سوال کیا کہ ان دونوں کی تعمیر کے دوران کتنا عرصہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال، یعنی سب سے پہلے بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا اور 40 سال کے بعد اس مسجد اقصی کو تعمیر کیا گیا۔ تو اس حدیث سے کیا بات سمجھ آئی کہ مسجد حرام کو جس کو بیت اللہ کہتے ہیں سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے مدد سے تعمیر کیا، اور پھر 40 سال کے بعد مسجد اقصی کو بھی سیدنا آدم علیہ السلام نے ہی تعمیر کیا فرشتوں کی مدد سے۔ پھر طوفان نوح آئے، جب طوفان نوح آیا تو مسجد حرام کی جو دیواریں ہیں یہ کولیپس ہو گئی اور عمارت گر گئی۔ اسی طوفان کی وجہ سے مسجد اقصی بھی کولیپس ہو گئی، مدھم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ یعنی مسجد حرام کی دوبارہ تعمیر کی۔ اسی کا یہ ذکر سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 127 میں موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ، جب بلند کر رہے تھے ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، اس گھر اللہ کے گھر کی دیواروں کو بلند کر رہے تھے من القواعد اس کی سرفس سے، یعنی بنیادیں آلریڈی سیدنا آدم علیہ السلام نے جو بلڈ کی تھی ان بنیادوں کے اوپر دیواریں بلند کر رہے تھے، نہیں تعمیر کی، بنیادیں موجود تھیں، آثار موجود تھے اور ان آثار کے اوپر ہی دیواریں جو ہیں وہ بلند کی، اور ساتھ ساتھ دعا بھی کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے اللہ جو ہم یہ نیکی کر رہے ہیں، جو یہ سعی کر رہے ہیں یہ قبول فرما، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو خوب سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 40 اور مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے 1176، اور اس کے راوی ہیں سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شدید خواہش تھی، آپ یہ چاہتے تھے کہ بیت الحرام کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ تمام انبیاء سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا نوح علیہ السلام تک، اور پھر سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل، سیدنا اسحاق، سب انبیاء اور رسولوں کا قبلہ جو تھا وہ بیت الحرام تھا۔ بنی اسرائیل کی خواہش پر اللہ تعالیٰ نے ان کا قبلہ بیت المقدس کی طرف کر دیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی کہ میرا قبلہ جو ہے وہ بیت الحرام کی طرف ہی ہو، اور اس کے لیے آپ دعا بھی کرتے تھے، آپ کی خواہش بھی تھی، اور پریکٹیکلی جب آپ کبھی بیت اللہ میں نماز پڑھتے تو
جو رکن یمانی ہے، رکن یمانی اور رکن حجر اسود، اس کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ اور اس کے درمیان میں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی وجہ کیا تھی کہ سائملٹینیسلی آپ کا منہ قبلہ کی طرف بھی ہوتا، بیت الحرام کی طرف بھی ہوتا اور بیت المقدس کی طرف بھی۔ آج بھی اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں دونوں قبلوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھوں تو وہ رکن یمانی اور رکن اسود، اس کے درمیان میں اگر وہ کھڑا ہوگا تو اس کے بالکل سامنے بیت اللہ ہوگا اور اسی سیدھ میں بیت المقدس ہوگا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریکٹیکلی بھی یہی کرتے تھے، اور خواہش شدید تھی اور بار بار وحی کا انتظار کرتے تھے۔ آسمان کی طرف بھی دیکھتے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نازل ہو جائے۔ اسی کیفیت کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 144 میں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں قد نرا، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں، تقلب وجہک فی السماء، آپ کا آسمان کی طرف بار بار دیکھنا، یعنی دعا بھی کرتے اور آسمان کی طرف دیکھتے بھی کہ کب وحی آئے۔ اللہ نے وہی جو سینیریو تھا وہ قرآن پاک میں نازل فرما دیا، قد نرا تقلب وجہک فی السماء، ہم آپ کا بار بار آسمان کی طرف دیکھنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کا قبلہ اسی طرف کر دیتے ہیں، تَرْضَاهَا، جو آپ چاہتے ہیں، یعنی آپ چاہتے ہیں کہ میرا قبلہ بیت الحرام کی طرف ہو جائے تو ہم کر دیتے ہیں۔ چنانچہ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام، اے نبی آپ اپنا منہ جو ہے وہ بیت الحرام کی طرف کر لیں، کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی اور آپ یہ چاہتے بھی تھے کہ بیت الحرام کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اس سرزمین کی تیسری فضیلت بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں بیان ہوئی ہے۔ بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 1189 اور مسلم میں ہے 3384، اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثواب کی غرض سے 3 مساجد کے علاوہ سفر نہ کیا جائے۔ ویسے سفر کرنے کی اجازت ہے، اپنے کاروبار کے لیے جائیں اور کوئی کام ہے آپ سفر کریں، سفر کرنے سے کی ممانعت نہیں، لیکن ثواب کی غرض سے اگر آپ نے سفر کرنا ہے تو پھر 3 مساجد ہیں، مسجد الحرام، مسجد نبوی اور مسجد اقصی۔ بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے 3886 اور مسلم ہے 428، اور اس کے راوی ہیں سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو اس سرزمین سے آپ نے آسمانوں کی طرف سفر کیا، بیت الحرام سے مسجد اقصی، اور پھر مسجد اقصی میں آپ نے تمام انبیاء کی امامت کی، اور اس کے بعد آپ وہ جو آپ کو سنہری ڈوم نظر آتا ہے، گنبد سنہری رنگ کا، یہ ایک چٹان کے اوپر بنا ہوا ہے، اس چٹان سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ جب واپس آئے آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میں یہ رات جو گزری ہے اس میں معراج کے سفر سے آیا ہوں اور میں آسمانوں کے اوپر بھی گیا ہوں اور بیت المقدس بھی میں نے دیکھا ہے، تو لوگ بڑے حیران ہو گئے۔ انہوں نے کہا 1 مہینے کی مسافت ہے یہاں سے بیت المقدس، اور پھر اس کے بعد آسمانوں کا سفر کتنا لمبا، یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے چند گھنٹوں میں آپ وہاں سارا سفر کر کے آسمانوں سے ہو کے بھی واپس آ جائیں؟ تو خاص طور پہ کفار جو تھے انہوں نے یہ اعتراض کیا۔ کچھ کفار نے بیت المقدس کا وزٹ بھی کیا ہوا تھا، جن میں ابو جہل وغیرہ بھی شامل تھے، ابو لہب بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پھر ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بیت الاقصی کی بتائیں کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے تو اس ذہن سے سفر ہی نہیں کیا تھا. ہوتا ہے نا جب آدمی کسی خاص وجہ سے سفر کرے تو پھر وہ ذہن میں رکھتا ہے. جیسے یہ مسجد کی میں ڈیلی سیڑھیوں سے آتا ہوں، اگر مجھے ابھی کوئی پوچھے کتنی سیڑھیاں ہیں تو میں کہوں گا یار 6 ہیں یا 7 ہیں، کیونکہ میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا. اسی طرح ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس غرض سے تو نہیں گئے تو آپ سخت پریشان ہوئے. تو صحیح بخاری کی حدیث ہے 3886 کہ اللہ نے مسجد اقصیٰ کو پورے احاطہ سمیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا کر دیا. لوگ سوال کرتے جا رہے، اللہ تعالیٰ اس کو روٹیٹ کرتا جا رہا تھا. وہ کھڑکیاں کہتے تھے، اللہ تعالیٰ کھڑکیاں سامنے کر دیتا تھا. آپ گن کر بتاتے اتنی کھڑکیاں، اتنے دروازے ہیں، یہ اس طرف یہ ہے، اس طرف یہ ہے، اس طرف گنبد ہے. اس بیت المقدس کی 5ویں فضیلت سنن نسائی میں موجود ہے 694 حدیث کا نمبر ہے، اور راوی ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ. روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سیدنا سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر مکمل کر لی تو اللہ تعالیٰ سے انہوں نے 3 چیزوں کی دعا کی. نمبر 1، اے اللہ جو بھی میں فیصلہ کروں وہ تیرے حکم کے مطابق ہو. دوسری دعا یہ کی، اے اللہ مجھے ایسی حکومت عطا فرما جو بعد میں کسی نبی کو نہ ملے. اور تیسری دعا انہوں نے کی، اے اللہ جو شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے کی غرض سے آئے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں دعائیں جو ہیں یہ قبول فرما دیں. اس سرزمین کی 6ٹھی فضیلت صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. بخاری میں حدیث کا نمبر ہے 3407 اور مسلم میں بھی ہے 6148 اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتے ملک الموت کو بھیجا. تو جب ملک الموت کسی نبی یا رسول کے پاس اس کی روح قبض کرنے کے لیے آتا تو اللہ کی طرف سے اسے یہ حکم ہوتا کہ وہ پہلے اجازت طلب کرے اس نبی سے، اس رسول سے کہ میں آیا ہوں اور میں نے روح قبض کرنی ہے. اگر نبی اجازت دے تو پھر کرنی ہے، وگرنہ نہیں. چنانچہ انسانی شکل میں ملک الموت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور ان کو کہا کہ میں نے تمہاری جان نکالنی ہے. سیدنا موسیٰ کو جلال والے تھے، انہوں نے ایک تھپڑ مارا اور ملک الموت کی آنکھ جو ہے پھوڑ دی. جلالی طبیعت تھی، اس سے پہلے وہ فرعونی کو ایک مکہ مار کے ویسے ہی ختم کر چکے تھے. تو فرشتہ ملک الموت اللہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ اے اللہ جس بندے کے پاس آپ نے بھیجا ہے اس نے تو میری آنکھ پھوڑ دی اور وہ مرنے کے لیے بالکل تیار نہیں. تو اللہ نے کہا اچھا، آنکھ اس کی صحیح کر دی اور کہا دوبارہ جاؤ اور موسیٰ علیہ السلام کو کہو کہ کسی جانور بیل کے اوپر ہاتھ پھیریں، جتنے بال ان کے ہاتھ میں آ جائیں گے اتنے سال ان کو اور عمر مل جائے گی. یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. تو انہوں نے جب آ کر کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اس کے بعد اتنے سال زندگی اگر مجھے اور مل جائے تو پھر کیا؟ فرمایا پھر وہی موت، کل نفس ذائقۃ الموت، پھر موت اتنے سال گزارنے کے بعد. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پھر مجھے موت ابھی ہی قبول ہے. اور اس حدیث سے 2 باتوں کا پتہ چلا. نمبر 1 کہ جب فرشتہ ملک الموت کسی نبی یا رسول کی روح قبض کرنے کے لیے آتا تو اس سے اجازت طلب کرتا. اور دوسرا بات اس سے یہ پتہ چلی کہ موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی کہ ان کی قبر بیت المقدس کے قریب ہو. اللہ نے دونوں دعائیں قبول کر لی. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر کے اوپر تھے تو آپ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. اللہ نے دکھا دیا. یہ میں نے پچھلے خطبے میں حدیث کا ریفرنس دے دیا تھا. مسند احمد کی حدیث ہے، فضیلت کے کنٹیکسٹ میں
حدیث کا نمبر ہے 12494 اور اس کے راوی ہیں سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی ایک جماعت قیامت تک دین پر ثابت قدم رہے گی اور دشمن پر غالب آئے گی۔ اس جماعت سے اختلاف کرنے والے ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور وہ اسی حالت میں ہوں گے۔ تو صحابہ نے عرض کی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ لوگ کون ہوں گے اور کہاں ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بیت المقدس کے ارد گرد ہوں گے۔ اس سرزمین کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 21 جو میں نے ابھی پڑھی ہے ارض المقدس کہا، اور اس سرزمین کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ یہاں پر کثرت سے انبیاء کو مبعوث فرمایا۔ کئی دیگر علاقوں سے بھی انبیاء کرام نے ہجرت کی اللہ کے حکم سے اور اس علاقے فلسطین کو اپنا مسکن بنایا۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا لوط علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، سیدنا زکریا علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ و موسیٰ علیہ السلام، یہ سارے نبی ہجرت کر کے اس جگہ پر آئے۔ جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ان یہودیوں نے قتل کرنے کی سازش کی، کیونکہ ان کی یہ بد خصلت تھی کہ وہ انبیاء کو بھی قتل کر دیتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدتر وہ شخص ہے جو کسی نبی کو قتل کرے یا نبی اس کو قتل کرے۔ اور سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 61 میں اللہ فرماتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ یہود قوم اتنی بری قوم ہے کہ یہ انبیاء کو بھی ناحق قتل کر دیتی تھی۔ تو جب انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا، شہید کرنے کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا اور وہ اسی سرزمین فلسطین شام کے علاقے میں ہی نازل ہوں گے قیامت سے پہلے۔ اور حدیث میں ان کی کیفیت بھی بیان کر دی کہ انہوں نے 2 زرد رنگ کی چادریں اوڑھی ہوں گی اور وہ دمشق کی جامعہ مسجد کے سفید منار کے پاس، یعنی اتنی تک ریالٹی تک بیان کر دی حدیث میں کہ دمشق کی مسجد ہوگی، مسجد جامعہ ہوگی، اس کا منار سفید ہوگا، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو لباس زیب تن کیا ہوگا وہ زرد رنگ کی چادریں ہوں گی۔ اتنی ٹائنی ڈیٹیل بھی اس حدیث میں موجود ہے جو میں نے ابھی آپ کو بتائی۔ اور اس سرزمین کی ایک اور بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 انبیاء اور رسل کی امامت کرائی، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے 172 کہ جب آپ سفر پہ جا رہے تھے زمینی سفر کے اوپر، براق کے اوپر، تو راستے میں سرخ ٹیلے کے پاس آپ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ جب واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا کہ میں نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا، ان کی قبر کو دیکھا، اگر تم بھی ادھر میرے پاس ہوتے خانت الصلاۃ، اگر تم بھی میرے پاس ہوتے تو میں تمہیں وہ جگہ پن پوائنٹ کر کے دکھاتا کہ یہ وہ جگہ ہے۔ اس روح زمین پر مسجد اقصی ہی وہ مقام ہے جہاں پر بیک وقت اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور رسولوں کو اکٹھا کیا، کسی اور جگہ پر اکٹھا نہیں کیا۔ یہ ایک فقط مسجد اقصی والی جگہ ہے جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء اور رسولوں کی امامت کرائی اور سارے رسولوں کو یہاں اس جگہ پر اکٹھا کیا۔ اس لیے سورۃ الاسراء میں اللہ فرماتے ہیں الذی بارکنا حولہ، مسجد حرام سے یعنی بیت اللہ جو ہے
اس سے مسجد اقصی بیت المقدس کا سفر 1207 کلومیٹر ہے، تقریباً 1200 کلومیٹر، جبکہ یہاں اگر ہم لاہور سے کہیں، باشی مسجد کا لگا لیں، تو یہاں سے بیت المقدس کا سفر جو ہے وہ 4752 کلومیٹر ہے۔ اور اس پورے ایریے کا بیت المقدس کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ الذی بارکنا حولہ، یہ بیت المقدس جو ہے یہ بڑی مقدس جگہ ہے اور اس میں نشانیاں ہیں، تو اس کا رقبہ جو ہے یہ 400 ایکڑ ہے، 400 ایکڑ، اور 200 کے قریب احادیث میں نشانیاں اس آیت کے کنٹیکسٹ میں ہیں، جو سورۃ الاسراء کی آیت نمبر 1 میں ہے۔ پہلی کروسیڈ وار جو تھی، اس کے بعد عیسائیوں نے اس بیت المقدس پر قبضہ کر لیا، اور انہوں نے پھر مسجد اقصی میں کافی رد و بدل کیا، کچھ کمرے بھی بنا دیے، ساتھ ایک چرچ بھی بنا دیا اپنی عبادت کے لیے، اور یہودیوں کا جو ایک اہم اور مذہبی مقام ہیکل سلیمانی تھا اس کو بھی مسمار کر دیا، اور پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ نے تقریباً 16 جنگیں لڑ کر اس بیت اللہ کو جو فلسطین میں ہے یعنی مسجد اقصی کو ان عیسائیوں سے آزاد کرایا۔ 16 جنگیں لڑنے کے بعد 16 اٹیمپٹ کیے، تب جا کر یہ مسجد اقصی جو ہے یہ آزاد ہوئی۔ اور اس سے پہلے 5000 صحابہ کرام نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے یہودیوں سے یہ بیت المقدس جو ہے آزاد کرایا۔ رومن امپائر اس وقت بہت طاقتور قوم تھی، رومن امپائر، اس سے صحابہ کرام نے 5000 صحابہ کرام جو ہے وہ اس میں شہید ہوئے۔ یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، صحابہ نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس جگہ کو آزاد کرایا۔ پھر سلطان صلاح الدین نے 16 اٹیمپٹ سے بعد اس جگہ کو آزاد کرایا، کیونکہ یہ انبیاء کا ریلیٹڈ مسکن ہے۔ یاد رکھیں کہ یہ بیت المقدس کا مسئلہ نہ تو سیاسی ہے اور نہ ہی علاقائی، بلکہ اہل ایمان کے لیے ایک ایمانی مسئلہ ہے۔ اور ایک اور بات بھی یہ یاد رکھیں کہ یروشلم کہہ لیں، بیت المقدس کہہ لیں، اقصی کہہ لیں، گنبد خضرا کہہ لیں، دیوار گریا کہہ لیں، ایلیا کہہ لیں، ہیکل سلیمانی کہہ لیں، یہ ایک ہی جگہ کے نام ہیں۔ وہ 400 ایکڑ کا رقبہ ہے، اسی کے یہ سارے نام ہیں۔ یروشلم کہیں گے اس کا معنی بھی وہی ہے، ہیکل سلیمانی کہیں گے اس کا معنی بھی یہی ہے، یروشلم کہہ لیں اس کا نام بھی، وہ 400 ایکڑ جو جگہ ہے اس کا نام بیت المقدس ہے۔ اور اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے تقریباً 200 نشانیاں رکھی ہیں، جن کا ذکر سورۃ الاسراء کی آیت میں نمبر 1 میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ آیاتنا، اے نبی ہم آپ کو یہ سیر اس لیے کرا رہے ہیں کہ ہم تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں، بارکنا حولہ، اور اس کے گرد گرد ہم نے برکت رکھی ہے۔ اگر آپ گوگل پہ جا کے یروشلم ایئر ویو لکھیں تو آپ کے سامنے ایک پکچر یہ آ جائے گی، 400 ایکڑ پورے کے پورے کی وہ پکچر آپ کو سامنے نظر آ جائے گی، اور یہ ریکٹینگل شکل میں ہے، مستطیل شکل میں۔ اس کے ایک طرف کونے میں ڈارک گرین کلر کا گنبد نظر آئے گا، یعنی مستطیل شکل کی یہ پکچر ہے، اور رائٹ سائڈ کے اوپر جو ہے آپ کو ایک گنبد نظر آئے گا گرین رنگ کا، ڈارک گرین رنگ کا۔ ایکچولی یہ مسجد اقصی ہے،
اور اس کے بالکل اپوزٹ سائڈ پہ مستطیل شکل میں آپ کو ایک سنہری رنگ کا گنبد نظر آئے گا۔ یہ جو سنہری رنگ کا گنبد ہے یہ اس چٹان کے اوپر بنایا گیا ہے جہاں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے، اور اس گنبد جو یہ ہے یہ 8 کونوں والا ہے۔ عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سنہری جو گنبد نظر آ رہا ہے یہی مسجد اقصی ہے، نہیں، یہ ایک چٹان کے اوپر یہ گنبد بنا ہوا ہے، اور یہ چٹان وہ ہے جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے اوپر سفر شروع کیا، اور یہ مسجد اقصی اور یہ چٹان سنہری گنبد اس کے درمیان تقریباً 700 میٹر کا فاصلہ ہے، 700 میٹر۔ اور اس سنہری گنبد کو گنبد صخرہ بھی کہتے ہیں، عربی میں صخرہ کہتے ہیں گولڈن کو، گولڈ کو، اور انگلش میں اس کو کہتے ہیں گولڈن ڈوم آف دا راک، بعض اس کو سنہری گنبد بھی کہتے ہیں۔ اور ان دونوں مسجد اقصی اور سنہری گنبد، اور اگر آپ کا منہ مسجد اقصی کی طرف ہو تو رائٹ سائڈ پہ ایک اور چھوٹی سی مسجد ہے، اور اس کا مسجد کا نام ہے جامعہ قبلی، اور اس کا جو گنبد ہے وہ سیسے رنگ کا ہے، سلور کلر کا ہے، اور بائیں طرف ایک دیوار ہے، اس کو کہتے ہیں ہیکل سلیمانی کی دیوار۔ جب عیسائیوں نے حملہ کیا تو یہ جو انہوں نے ہیکل سلیمانی بنا ہوا تھا اس کو گرا دیا، اور ایک دیوار جو ہے وہ بچ گئی، اور اس کو کہتے ہیں ویلنگ بار یا دیوار گریہ زاری۔ اگر آپ اسی گوگل کے اوپر یہ لکھیں نا ویلنگ بار یا لکھیں دیوار گریہ زاری تو آپ کو وہ پکچر نظر آ جائے گی کہ یہودی ہل ہل کر تورات ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے اور وہ آوازیں بلند پڑھ رہے ہیں، اور یہاں پر تورات پڑھنے کے لیے باقاعدہ ٹائم لینا پڑتا ہے، اپوائنٹمنٹ ہے، اور پھر اس کو ٹائم دیا جاتا ہے کہ اس دن اتنے وقت کے لیے تم یہاں کھڑے ہو کر تورات پڑھ سکتے ہو۔ پھر لوگ اپنی باری میں کھڑے ہوتے ہیں، تورات ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے، اور آپ وہ ویڈیو دیکھیں اس کے اوپر وہ زور زور سے ہل ہل کر پڑھ رہے ہوتے ہیں تورات کو، اور جتنا ٹائم ہوتا ہے 15-20 منٹ کا اس کے دوران وہ پڑھتے ہیں۔ ہمارے مدرسوں میں بھی بعض کا جب قرآن پاک بچے حفظ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ ہل بھی رہے ہوتے ہیں۔ ایکچولی ہلنے کا مقصد کیا ہے کہ 8-9 گھنٹے ایک جگہ پر بیٹھ کر قرآن پاک حفظ کرنا بڑا مشکل کام ہے، تو اس ہلنے سے میڈیکلی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خون جو ہے نا وہ گردش میں رہتا ہے، اس لیے بچے پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ زور زور سے ہل رہے ہوتے ہیں، اور جتنا وہ ہل رہے ہوتے ہیں اتنے ہی ان کو یاد ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ ہے ایکچولی مسجد اقصی کی ایئر ویو پکچر۔ آخر میں اسرائیل کے معنی سمجھ لینے چاہیے کہ اسرائیل کے کیا معنی ہیں۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے۔ عبرانی زبان میں اسر کے معنی ہے بندہ، اسر بندہ، اور عید کا معنی ہے اللہ عبرانی زبان میں۔ تو اسرائیل کے معنی ہوئے اللہ کا بندہ، اور یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا لقب اور نام تھا، اور قرآن مجید میں متعدد جگہ پر اسرائیل کا نام آیا ہے۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 93 اور سورۃ مریم کی آیت نمبر 58 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسرائیل نام سیدنا یعقوب کا بیان فرمایا۔ اور بنی اسرائیل کا معنی کیا ہوا کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد، چلڈرن آف یعقوب، اور سیدنا یعقوب کے والد کا نام سیدنا اسحاق تھا، اور سیدنا اسحاق کے والد کا نام سیدنا ابراہیم علیہ السلام تھا، اور جو ہمارے نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جد امجد ہیں، کیونکہ وہ سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے والد محترم ہیں۔ تو یہودیوں نے بڑی چلاکی سے، بڑی مکاری سے اس جگہ کا نام اس عظیم نبی کے نام کے اوپر، یعقوب علیہ السلام کے نام کے اوپر اسرائیل رکھ دیا۔
اور ان کی یہ چلاکی اور یہ مکاری اس لیے تھی کہ مسلمان جب بھی ہمیں برا بھلا کہیں گے تو وہ ون وے آر دا ادر اپنے نبی کو برا بھلا کہہ رہے ہوں گے. لہذا جب ہم بد دعا کریں، برا بھلا کہیں، تو یہ نہیں کہنا چاہیے اسرائیل کے اوپر لعنت کرنی یا یہ دعا کرنی کہ اللہم لعن اسرائیل، اللہم اہلک اسرائیل. نہیں، یہود کا نام لے کر، عیسائیوں کا نام لے کر، کفار کا نام لے کر بد دعا کرنی ہے اور ان کو برا بھلا کہنا ہے. یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اسرائیل پر اللہ کی لعنت، کیونکہ اسرائیل کے ایک نبی کا نام ہے اور انہوں نے جان بوجھ کر نام ایسا رکھا. اور ہمارے کئی لوگ ہیں جب غصے میں آ رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر اسرائیل کا برا حال کر دیتے ہیں، اگرچہ ان کو اتنا گناہ نہیں ہوگا کیونکہ نادانستہ طور پہ وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، وہ تو غصے کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں، ان کو تو یہ بیچاروں کو علم ہی نہیں. لیکن اگر علم ہو جائے، پتہ چل جائے کہ اسرائیل جو ہے یہ ایک نبی کا نام اور لقب ہے، تو پھر تھوڑا سا اوائڈ کرنا چاہیے. جب بھی برا بھلا کہنا ہے، کوئی بد دعا کرنی ہے، تو یہود کا نام لے کے، عیسائیوں کا نام لے کے آپ ان کے اوپر لعنت بھی کریں اور ان کو برا بھلا بھی کہیں اور قنوت نازلہ بھی پڑھیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.